بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، عمران خان نے جیل برو تحریک کا کیا اعلان کیا؟ حکومتی عہدیدار بالخصوص وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ کبھی ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ جیل جائیں، ہم آپ کی بڑی لک آفٹر کریں گے، لیکن ایک چیز فراہم نہیں کریں گے۔ اس چیز کا انہوں نے نام تو نہیں لیا، لیکن لوگ سمجھ گئے وہ کیا چیز کہہ رہے ہیں۔ اب انہوں نے ایک نیا مشورہ ان کو دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خان صاحب آپ 1 ماہ جیل رہ لیں اور اس کے بعد فیصلہ کریں کہ کیا ہمارا جیل میں جانا ضروری ہے، تو پھر اپنے ارکان کو ترغیب دیں کہ وہ جیل برو تحریک شروع کریں۔ ناظرین کرام، ان دو معاملات پر جو ہیں تو ایک ہی، لیکن اس کے جو دو مشورے ہیں ان پر ہم آج آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ آپ سے استدعا ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، ہم عمران خان صاحب کے خلاف اس پروپیگنڈے کا حصہ نہیں بنتے کہ شاید وہ جیل نہ جا سکے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی سیاسی زندگی میں 1 دن جیل کاٹی یا تھانے کی حوالات میں رہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ شاید وہ جیل نہ کاٹ سکے۔ اب انہوں نے باقاعدہ ایک اعلان کیا ہے کہ وہ 2 ہفتوں کے بعد ان کی پٹی کھل جائے گی، وہ صحتیاب ہوں گے، اور پھر وہ باقاعدہ جیل برو تحریک کا اعلان کریں گے اور سب سے پہلے اپنی گرفتاری پیش کریں گے۔ عمران خان صاحب کا یہ اعلان حکومت کو بھی کھٹکتا ہے کہ اگر فرض کریں عمران خان نے اس گرفتاری کے لیے پیش کر دیا اپنے آپ کو، تو پھر یہ ان کے سارے اندازے غلط ثابت ہو جائیں گے، اور خان صاحب اگر 1 مہینہ جیل کاٹ آئے تو پھر ان کی کیا بات ہوگی؟ وہ جو ان کی بیانیہ ہے وہ اس بیانیے کا تو تہس نہس ہو جائے گا۔ لہذا یہ تنزیہ گفتگو کی جا رہی ہے، ابھی تک حکومت کی طرف سے سیریسلی بات نہیں لی جا رہی۔ لیکن عمران خان صاحب کے بارے میں جب رانا ثناء اللہ نے ایک بات کہی کہ گرفتاری کے بعد وہ 1 ماہ دیکھیں گے ان کی گرفتاری کیسے ہوئی ہے، کیسی رہی، تو پھر وہ فیصلہ کریں کہ انہوں نے مزید لوگوں کو کہنا ہے کہ وہ جیل جائیں کہ نہ جائیں۔ لیکن اس سے ہٹ کر ایک بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیل جائیں یا نہ جائیں، حکومت کو بھی کہیں نہ کہیں کچھ کھٹکا لگا ہوا ہے کہ فرض کریں عمران خان جیل میں بہادری کے ساتھ رہ لیتے ہیں تو ان کے بارے میں، شخصیت کے بارے میں جو ایک پرسپشن بنایا گیا ہے وہ تہس نہس ہو جائے گا۔ اور پھر ایک بات کہی ہے انہوں نے، ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ کن لوگوں کو جیل میں رکھنا اور کن کو نہیں رکھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو جیلوں کی کیپیسٹی ہے اس میں جو گنجائش ہے اس میں تو ختم ہو چکی ہے، لیکن لوگ اگر گرفتار کیے جائیں گے تو بڑے بڑے لیڈروں کو گرفتار کر کے رکھ لیا جائے گا، اور جن بڑے بڑے لیڈروں کے نام ان کے سامنے ریڈ لائن لگی ہوئی ہے ان کو تو وہ جو جیل میں بند کر دیں گے، باقیوں کو رہا کر دیں گے۔ 144 سیکشن کی وائلیشن ہے۔ لیکن ایک اور بات بھی سامنے رکھنی چاہیے کہ یہ جو جیل برو تحریک ہوتی ہے یہ سول نافرمانی کی تحریک ہوتی ہے۔ اگر عمران خان صاحب سول نافرمانی کی تحریک شروع کرتے ہیں تو حکومت اگر چاہے تو ان کے خلاف بغاوت کا بھی مقدمہ بنا سکتی ہے۔ مقدمات بنانا تو کوئی دیر نہیں لگتی نا۔ عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ ان کے 4-5 ساتھیوں کے خلاف جب حکومت تیز رفتاری سے حرکت میں آئی تو بہت سے لوگوں کو پیچھے چھوڑ گئی، عدالتوں سے وہ ضمانتیں کروا کے لا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ نئی گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں۔ اب یہ تو طے شدہ بات ہے کہ
حکومت نے اور اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف زبان درازی کریں گے ان سے اسی طرح سختی سے نپٹا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ جو ایک بار جیل سے ہو کر آ جاتا ہے یا تھانے میں اس کی خدمت خاطر کی جاتی ہے، اس کے بعد وہ فوج کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا، بلکہ ان کا رویہ ہی بدل جاتا ہے اور ان کے لب و لہجے میں فرق آ جاتا ہے. وہی اگر آپ نہیں برداشت کر سکتے تھے تو پھر اتنی دور تک جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آپ کیوں لڑائی لڑنا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور حکومت کے خلاف اس طرح کہ ان پہ آپ گالیاں بھی دیں، الزام بھی لگائیں، نعرے بھی لگائیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب بڑی عجیب و غریب معاملات ان کے ذہن میں ہیں کہ وہ ان کو آرام بھی نہیں آتا جب تک کہ کسی اپنے مخالف کو گالی نہ دلوا لیں. خاص اس کے بدلے 4 گالیاں زیادہ عمران خان صاحب کو دے. میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ان لوگوں، اپنی پارٹی کے ان لوگوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے جو ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے سیاسی مخالفین کو گالی دیتے ہیں. میں پہلے بھی یہ بات کہتا رہا ہوں کہ سیاسی مخالفین کو گالی دینے کا جو طرز عمل ہے یا طریقہ کار ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. کہ جب عمران خان کے آدمی کسی ایک لیڈر کو گالی دیں گے تو اس کے لیڈر کے 4 حامی اس سے زیادہ جواب دیں گے. تو ظاہر ہے اگر عمران خان صاحب نے ان لوگوں کو رکھا ہوا ہے کہ انہیں کے جواباً انہیں گالیاں ملیں تو کوئی یہ ذہانت کی بات تو نہیں ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ گالم گلوچ بریگیڈ جو ہے اس کی زبان بندی کر دے. اور دوسری طرف سے بھی ہو جائے گی یقیناً ان کو بھی، اگر وہ یک طرفہ کوئی فضول باتیں کرتے رہیں گے تو وہ بھی خاموش ہو جائیں گے. ہوتا یہی ہے کہ جب آپ ایک بات کرتے ہیں پھر اس کا جواب دیا جاتا ہے، پھر جواب چلتا ہے. ہمارے اس سیاسی سلسلے میں ہمیں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے بارے میں عزت سے نام لینا چاہیے اور سیاسی رواداری جو ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے. اگر سیاسی رواداری برقرار نہیں رکھیں گے تو پھر تشدد، گالم گلوچ اور ایک دوسرے کو انجام تک پہنچانے والی باتیں ہو جائیں گی. ذرا بہتر یہی ہے کہ خان صاحب آپ بھی ذرا ٹھنڈا کر کے کھائیں اور اپنے مخالفین کو اس طرح نہ رکھے دیں جس طرح کہ وہ جلسوں میں آپ کرتے ہیں، اور اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی یہ کہیں. میں یہی بات مسلم لیگ نون والوں سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی اپنے آدمیوں کو منع کریں کہ زبان درازی وہ بھی ختم کر دیں اور ایشوز پر بات کریں. شکریہ.